ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ کا ہی تجزیہ تھا کہ سمیہ ایسا نہیں ہوگا، اس بار ایسا نہیں ہوگا، بلوچستان میں تبدیلی کی ہوائیں ایسے نہیں چلیں گی جو پورے ملک میں پھیل جائیں، لیکن آج آپ ہی کچھ اس خدشے کا بھی اظہار کرتے ہوئے ہلکے دبے دبے الفاظ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو لغاری صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں، لغاری صاحب جب ماضی میں بلوچستان میں تبدیلی کی ہوا چلی تو اس نے اپنے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا، کیا اس بار کچھ الگ ہوگا یا وہی ہوگا؟ میرے خیال میں جب پچھلی مرتبہ بلوچستان حکومت جو ہے اپنا گری تھی نواب ثناء اللہ زہری کی، اور اپنا بزنجو صاحب آئے تھے، تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا معاملہ شروع ہو گیا تھا جی، اور وہ معاملہ پاناما کی صورت میں تھا اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ نواب ثناء اللہ زہری اور میں ہم ساتھ ہی سفر کر رہے تھے۔ اچھا، تو اس سفر کے دوران بھی میں نے کہا کہ اب کیا صورتحال لگتی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں میاں نواز شریف کے پاس۔ تو میں نے کہا میاں نواز شریف بھی اپنی باری جو ہے ان کی بھی آ رہی ہے آپ کے بعد۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے مجھے براہ راست تو یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن انہیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں اسی طرف کو جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تبدیلی جو تھی وہ پاکستان کو راس نہیں آئی ہے۔ جام کمال کا آنا تبدیلی نہیں تھی، جام کمال ایک تسلسل ہیں، اپنے دادا کا، پھر اپنے والد کا، پھر وہ خود آئے۔ تو ایسا کوئی اور بھی رہے ہیں، اختر مینگل کے والد وزیر اعلیٰ رہے، وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ جمالیز میں تو ایک لسٹ ہے پوری کی پوری کہ میر ظفر اللہ جمالی اور میر یہ جو ابھی بن رہے ہیں اسپیکر، جن کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے جان محمد جمالی اور تاج محمد جمالی، یہ سارے کے سارے چیف منسٹر رہے ہیں، اور یہ خاندان ایسے ہیں کہ ان کو اقتدار بہت راس آتا ہے، لیکن یہ صرف اپنی ذات تک اور اپنی جن کے ساتھ ان کی وفا ہوتی ہے وہاں تک محدود رہتے ہیں۔ وہ سیاست اور سیاسی عمل سے بہت کم جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ جام صاحب کی بھی سیاسی عمل سے، سیاست سے، بلوچستان کے کور ایشوز کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ جس طرح سے ان کے دادا نے کام چلایا، جس طرح سے ان کے والد نے کام چلایا، اسی طرح سے وہ کام چلا رہے تھے۔ اور دونوں تینوں کا یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ بہت برے وقت میں، بلوچستان کے بہت برے وقت میں جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب بلوچستان کے لوگوں کے خلاف یا تو کوئی آپریشن ہو رہا ہو یا کوئی اور بہت مشکل ہو، اس وقت ہوتے ہیں۔ بہت بڑا حادثہ بلوچستان میں ہوا تھا، اس وقت جام صاحب کے والد وزیر اعلیٰ تھے جب نواب اکبر بگٹی کا سانحہ ہوا۔ تو لغاری صاحب آج کیا خطرہ ہے؟ آج حکومت کو اس بلوچستان میں تبدیلی سے کیوں خطرہ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، بلوچستان حکومت تو تبدیل ہو گئی نا، ابھی تو ایک وزیر اعلیٰ تو چلے گئے ہیں نا، اب دوسرے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، تو یہ کتنے سٹیبل ہوتے ہیں یہ ایک سوال ہے۔ میرے خیال میں اب بلوچستان عوامی پارٹی نام کی اگر کوئی چیز تھی تو وہ اب ضیاء لانگو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بات کر لیتے ہیں، باپ پارٹی کے رہنما ہیں ضیاء لانگو صاحب۔ ظاہر سپورٹ تو آپ لوگ تھے جو لوگ کر رہے تھے جام کمال صاحب کو، لیکن ظاہر سینیریو ایسا بنا گو کہ کانفیڈنٹ تو خود جام کمال صاحب بھی تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوا، اور وہ پہلے بھی جو وزراء اعلیٰ کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کو مستعفی ہونا پڑا۔ اب کیا ہوگا اور اب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، ہماری پہلی دن سے یہ کوشش رہی کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، ہم پارٹی ہماری انٹیکٹ رہے اور ہماری پارٹی متحد رہے۔ تو مختلف سٹیجز آئے، مختلف کوششیں ہم نے کی، لیکن وہ بارآور ثابت نہیں ہو سکی۔ تو ابھی بھی ہم اس پارٹی کو بچانے کے لیے، اور یہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پارٹی کو پریورٹی پر رکھیں گے کہ ہم سب دوست، گورنمنٹ بھی آنی جانی چیزیں ہیں، آتی جاتی ہیں، لیکن پارٹی کا مستقبل بہت ضروری ہے۔ اچھا، صالح بوتانی صاحب کی آپ نے بات سنی ہوگی، وہ یہ کہہ رہے تھے جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد میں ساتھ نہیں دیا کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں، آپ لوگوں کی طرف ہی اشارہ تھا ان کا۔ دیکھیں، پولیٹکس میں حرف اگر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، بات چیت ہماری کل بھی وہ آئے تھے، ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہم سے ملنے آئے تھے ہمارے گھر، تو بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، وہ ہمارے کولیگز ہیں، دوست ہیں۔ جمہوریت میں آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے، باقی اصول اپنے ہوتے ہیں،
اپنی سیاست ہوتی ہے, باتیں اپنی ہوتی ہے, لیکن پولیٹکس میں دروازے بند نہیں ہوتے. بات چیت کتنی پازیٹیو وے میں ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ ہم بہت خوشگوار ماحول میں بیٹھے, خوشگوار اس میں تھے, لیکن ہم جو ہمارا ایک وہ ہے, کچھ دوست ہیں جو ہم اکٹھے تھے اس موشن کے خلاف, تو ان سب میں سے ہمارے کچھ دوست وہاں نہیں تھے. ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں. تو ہماری اپنی میٹنگ ہوگی, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے. نام فائنل ہو گئے ہیں سی ایم کے لیے, نئے سی ایم کے لیے؟ نہیں, ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی نام فائنلائز نہیں ہوئی, اور ہم نے ابھی تک کسی کو سی ایم نے ابھی تک اس بارے میں ہماری میٹنگ ہی نہیں ہوئی. وہ گروپ جو آئے تھے البتہ انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے قدوس بزنجو صاحب کو نامنیٹ کیا ہے. تو ابھی تک باقی ہماری طرف سے یا جو دوست تھے ہم نے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہماری کوشش ہے پارٹی کو بچایا جائے, تو پارٹی کو بچانے کے لیے تو اتحاد بڑا ضروری ہے نا, تو اتحاد تو رہا نہیں ہے. پہلے اتحاد بچایا جائے گا اور اس کے بعد پھر پارٹی کو بچایا جائے گا. کس طرح منظم کریں ان چیزوں کو آپ لوگ؟ ہم لگے ہوئے ہیں, ہم اپنے الائنس سے بھی رابطے میں ہیں, ہم پارٹی کی سینئر قیادت سے بھی رابطے میں ہیں. ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, کس طرح بھی ہم اپنی پارٹی کو اس کرائسس سے نکال لیں. اچھا ضیاء لانگو صاحب, دیکھیں پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے بلوچستان میں, یہ ماضی میں بھری پڑی ہیں اس طرح کی مثالیں, لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گیم کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں بالکل کچھ ہمارے ایسے پولیٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان انسٹیبل رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں جن کی ہمیشہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن میں بھی ہم رہیں اور گورنمنٹ کے بھی مزے لیں. تو ابھی بھی ہمارے دوستوں کو جو ہوپ دیا یا جو حوصلہ دیا وہ جو ہے اپوزیشن کی طرف سے. تو اپوزیشن کا یہ ہمیشہ یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ جو سموتھلی گورنمنٹ چل رہا ہو بلوچستان کے مفاد میں, تو یہ 2-3 جماعتیں راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. لیکن اپنے ہی لوگ جب دغا دے جائیں تو وہ تو پھر موقع مل جاتا ہے نا اگلے کو. جی بالکل, اپنے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کا حوصلہ, میں یہی کہہ رہا ہوں, انہی کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا حوصلہ وہ ہوا اور وہ مزید آگے گئے. اچھا ضیاء لانگو صاحب, مجھے ذرا یہ بتائیں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اگلا ایسا کون سا کینڈیڈیٹ ہو جو جام کمال کی جگہ کو پر کر دے, پھر ان کے خلاف کوئی ایسا کھیل دوبارہ نہ کھیلا جائے؟ ذاتی خیال میں آپ کے کون ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر ایک بندے کی اپنی کوالٹیز ہیں. جام صاحب کی جو کوالٹیز تھی میں سمجھتا ہوں ان کا, میرے جو زندگی پولیٹکس میں رہی, میں نے کوئی سی ایم ایسے نہیں دیکھا جس نے بلوچستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو. ان کی اپنی ہیں. باقی جو اراکین اسمبلی ہے ظاہر ہے یہ بھی اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. کوئی ایک نام جو آپ سمجھتے ہو؟ نہیں, میری پارٹی میں ایسے اہل لوگ بہت ہیں جو اس چیز میں, اس کرسی میں بیٹھ سکتے ہیں. کوئی ایک شخص نہیں ہے. اچھا, کتنا ٹائم لگے گا؟ 2-3 روز میں ہو جائیں گی چیزیں فائنلائز؟ چیزیں سٹارٹ ہیں, بات چیت چل رہی ہیں, رابطے ایک دوسرے سے سب نے تیز کی ہوئے ہیں. ہمارے الائز بھی ہم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں. تو ایک دو میں سمجھتا ہوں دن نہیں بلکہ ادھر گھنٹے بھی اہمیت رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا سے بھی مشورہ کیا جائے گا اس تمام تر صورتحال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز, میں ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو فوراً اس چیز پر وزیر اعظم صاحب کو کانفیڈنس ملانا چاہیے. بلوچستان بڑے نازک حالات سے گزر رہے ہیں. بلوچستان کسی بھی قسم کی غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو وزیر اعظم صاحب کو کانفیڈنس میں لینا, ان کی رائے لینا اور ان کا مفید مشورہ انتہائی ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.